صدقہ فطر جب ہم دیتے ہیں نا، روز معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ہماری غیبت، ہماری چغلی، ہمارا گناہ ان کو جان ہی نہیں دیتا. صدقہ فطر نے ان کو یوں کیا، یوں کر کے رب تک پہنچا دیا. فرمایا اسی طریقے سے جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں نا اور جھوٹ نہیں ہوتا، سچائی ہوتی ہے، تو رب کے فرشتے آتے ہیں. اگر وہ لفظ کعبے تک پہنچنے ہوں تو فرشتہ کعبے میں پہنچا دیتا ہے. وہ لفظ مدینہ منورہ تک پہنچنے ہوں تو وہ مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے. ان لفظوں نے اگر خواجہ ہند الولی سلطان الاولیاء تک پہنچنا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہو، کیونکہ ان لفظوں کے پیچھے صداقت ہو تو رب فرشتوں کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. اور آج ہمارا لفظ کیوں نہیں پہنچتا؟ ہماری پوری ملت کی صدائیں کیوں نہیں پہنچتی؟ کروڑوں مسلمان پکار رہے ہیں میرے اللہ ہماری دعا سن لے. اور رب تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ ایک بھی ہو مجھ سے سوال کرے تو میں سن لیتا ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. آج کیوں نہیں سنتا؟ پتہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں سنتا کہ خالی کھوکھا ہے. ایک لفظ ہے، جس کچا لفظ جس کے پیچھے کچھ نہیں، جس کے پیچھے پاور نہیں، اور یہ زبان اتنی گندلی ہو چکی ہے کہ 95% پیچھے جھوٹ ہے. اور پھر وہی بندہ جھوٹ بولنے والا 5% کے لیے مسجد میں آ کے رب کو پکارنے لگ جاتا ہے. تو جن کی زبانوں میں طاقت تھی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماں تھیں، باپ نہیں تھے، باپ فوت ہو گئے. ماں نے انگلی پکڑی، استاد کے پاس لے گئے اور کہنے استاد صاحب کے پاس پہنچایا تو کہا استاد جی یہ بچہ ہے سفیان، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث نامی گرامی. حضور یہ بیٹا ہے، غریب ہوں، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، تو بس اس کو پڑھا دیجئے، لیکن ایک شرط ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے گا، توجہ ہے حضرات. ایک بات یہ ہے کہ جو لفظ آپ اس کو پڑھائیں اگلا تب تک نہ پڑھائیں جب تک پچھلے پہ عمل نہ کر دیں. اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ بھوک سے مرتا ہے مر جائے، حرام کا کھانا اس کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. اچھا استاد صاحب کہہ کے چلے گئے، ماں کہہ کے چلی گئی استاد صاحب کو. استاد صاحب نے کہا بٹھا دو. اب استاد صاحب کو پتہ چل گیا کہ بھئی پیچھے پاور ہے. اور یاد رکھیں جب پیچھے ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ایک سوال کرتے تھے کہ میں موبائل پھینکوں نا تو یہ طاہر بھائی تک یا کاشف بھائی تک جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا، یہاں تک جائے گا نا. تو یہ جہاز جو ہے نا یہ لمبا سعودیہ تک کیوں چلتا ہے؟ ہم پوچھتے تھے، بہت لوگوں سے پوچھی، حافظ اسماعیل صاحب یہاں پہ کہیں بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھا. پھر سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ جناب جہاز کے پیچھے پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. یہ ہوا میں اڑنا وہ طاقت اڑا رہی ہوتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو جیسے یہ میں موبائل پھینکوں طاہر بھائی تک جا کے گر جائے، آگے کیوں نہیں گیا؟ جتنی طاقت تھی وہاں تک یہ ہوا میں اڑتا رہا، تو اس کے پیچھے پاور ہوتی ہے. تو جن کے پیچھے پاور ہوتی ہے نا، ان کا بیٹا عبد القادر جیلانی بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتا. ان کے پیچھے تو پاور تھی، ہمارے پیچھے کہاں سے پاور آ گئی؟ اچھا استاد کو پتہ چل گیا کہ پیچھے پاور ہے. اب اس بچے کو عام بچہ نہیں سمجھنا، اس بچے کو وہ والا علم نہیں سکھانا. پہلا دن ہے اور کہا اس بچے کے لیے پھر استاد بھی سنبھل گئے، پڑھانا شروع کر دیا. بچے نے پڑھنا شروع کر دیا. کہا بیٹا ایک بات سنو، مسجد میں جب داخل ہونا ہے نا تو پہلے دایاں قدم رکھنا ہے پھر بایاں. استاد صاحب نے سبق سکھایا. اب حضرت سفیان کہتے ہیں بہت بڑے محدث علماء کے محدثین کے امام گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب نے رب کے سامنے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، میں اس منصب پہ نہیں ہوں، لگتا ہے یہ جو بچہ میرے پاس پڑھنے آیا ہے نا اس کی ماں کوئی پہنچی ہوئی ہے. اے میرے اللہ اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے نہ صحیح اس بچے کے لیے میری زبان میں طاقت پیدا فرما دے، تاکہ میں اس بچے کو جو پڑھاؤں میری زبان میں یہ پاور ہو، تو وہ بات اس کے لیے اثر رکھے اور اس کو کامیاب کر دے.
حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے سن لیا، میں نے کہا استاد بھی کوئی پہنچا ہوا ہے جس میں عاجزی کا یہ حال ہے؟ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ وہ مجھے پڑھا رہے تھے، تو ایک دن ہم مسجد میں کھیل رہے تھے. مسجد میں بچوں کا کھیلنا جدید قدیم فقہا نے جائز لکھا ہے کہ جو مسجد میں پڑھتا ہے ہلکا پھلکا کھیل بھی سکتا ہے. تو ہم کھیل رہے تھے مسجد کے ایریے میں، ایک دوسرے کو اپنے رومال اور ٹوپیاں مار رہے تھے. تو میری ٹوپی جو ہے وہ کسی دوست نے پھینکی، مسجد کے باہر لگی چلی گئی. تو میں اٹھانے کے لیے دوڑتا دوڑتا گیا، تو جب واپس آنے لگا نا تو بایاں پاؤں پہلے مسجد کے اندر رکھ دیا. تو استاد نے کہا یا سور، او جانور. سور کہتے ہیں بیل کو، کس کو؟ ڈاند. ہماری سریکی میں کہتے ہیں تو ڈاند ہے، ہماری سریکی میں کہتے ہیں او ڈاند. کسی کی انسلٹ کرنی ہو نا تو بیل کہا جاتا ہے اس کو. کس کی تعظیم نہ کرنی ہو تو اس کو بچپن میں کہا جاتا ہے ڈاند دا ڈاند ہے. ہمارے سریکی میں کہتے ہیں یا سور. یہ جملہ کہا تو ان بچے کو سمجھ آ گئی. حضرت سفیان کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ شاید میں نے کچھ غلطی کر دی کہ دائیں پاؤں رکھنے کی بجائے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھ دیا. کہا جب انہوں نے اتنا کہا نا یا سور، تو کہا میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے لکھا ہوا دیکھا کہ رب کے عرش پہ بھی میرا نام لکھا گیا، سفیان ثوری. آج بڑے بڑے محدثین میں جہاں پرانی ہمارے بزرگوں کے نام آتے ہیں وہاں حضرت سفیان ثوری کا نام بھی آتا ہے. اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کہا، میں نے عرش پہ پڑھ کے کہا کہ میرے استاد کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے یہ لفظ بولا ہے تو رب تعالیٰ نے عرش پہ یہ نام لکھ دیا ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے سفیان نہ کہا کرو، مجھے سفیان ثوری کہا کرو. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ استاد نے مجھے بطور سزا کہا تھا، سزا دیتے ہوئے کہا تھا کہ سور سور ڈاند بیل. تو جب تک یہ لفظ میرے ساتھ بولا جائے گا، میرے کانوں میں ٹکرائے گا تو میری اصلاح ہوتی رہے گی. قیامت کا دن ہوگا جب پکارا جائے گا تب بھی میری اصلاح ہوگی. تو گرامی قدر، آئیے یہ زبان وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ہم غلط استعمال کرتے ہیں بہت سے مقامات پہ. حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا ساری دنیا سے جھوٹ بول لینا، کبھی میرے حوالے سے جھوٹ نہ بولنا. کوئی غلط بات جو میں نے نہ کہی ہو وہ منسوب نہ کرنا. جس نے مجھ محمد کے حوالے سے کوئی بات کی جو میں نے نہ کی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بڑے بڑے سیانے لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب تک آپ وہ حدیث وہ آیت قرآن سے یا حدیث کی کتاب سے نہ دیکھ لیں آگے شیئر کرنا غلط ہے، گناہ ہے. اس کے لیے یہ دلیل نہیں کہ رمضان جامی صاحب نے کہا ہے، وہ عالم دین ہے، آپ ان کو فون کریں. آج کل ایسا بھی آ گیا ہے کہ میرا موبائل کسی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ لگا دے. یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک طرح کی رسول کریم کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنے والی بات ہے کہ جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ ہم اپنی طرف سے شیئر کر رہے ہیں اور پھر وہ لاکھوں میں شیئر ہو جاتی ہے اور جب رزلٹ نکلتا ہے تو بات کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہوتی. تو گرامی قدر آؤ، ہمارے بزرگوں کی زبانوں میں برکت تھی. علامہ نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا کہ دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ان کی زبانوں میں کیوں پاور تھی، کیوں طاقت تھی؟ بقدر عافیت بولتے تھے، بقدر ضرورت بولتے تھے. اور آج ہم زیادہ بولتے جاتے ہیں. اور جب سے فون آیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کالز فری ہوئی ہیں، لمبی لمبی کالز ہیں، آپس میں موازنے ہیں. وہ بولتے تھے تو پرندے بھی ان کا جواب دیتے تھے، پانی ان کے لیے رک جایا کرتے تھے، دریا ان کو رستہ دے دیا کرتے تھے. ان کی تاریخ گواہ ہے بزرگوں کی، کیونکہ ان کی زبان کے پیچھے پاور ہوا کرتی تھی. آئیے یہ زبان اللہ کی امانت ہے، اس کو ویسے استعمال کریں جیسے قدرت نے پروردگار نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے.